جو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جب ٹیبل ہوگی یہ 26ویں آئینی ترمیم تو پی ٹی آئی کے 4 یا 5 لوگ جو ہیں نیشنل اسمبلی میں موجود ہوں گے اور باقی لوگ نہیں ہوں گے موجود اسمبلی میں، اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوگی۔ جو لوگ نہیں موجود ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ یعنی کہ جو لوگ کہا جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پینلائز کیا جا رہا ہے یا ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہاں پہ میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن دین اگین مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی پہ، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں، اور پی ٹی آئی والے یہاں پہ جناب دے آر کمنگ اپ وتھ کنکاکٹڈ سٹوریز، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بٹ دین اگین عمر ایوب صاحب سے ریالٹی چیک لے لیتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، رب کی بڑی مہربانی ہے جی۔ چلیں اللہ کا شکر ہے جی۔ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے آپ نیشنل اسمبلی میں، اینڈ بڑا اوپر نیچے یہاں پہ چینجز آتی ہیں، کبھی جناب یہاں پہ نیشنل اسمبلی کا اسکیجول چینج ہو جاتا ہے ٹائمنگز کا، کبھی یہاں پہ سینٹ کے ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، اور جناب کبھی کوئی وقت دیا جاتا ہے کبھی کوئی وقت دیا جاتا ہے، لیکن سب کا رخ، سارے پولیٹیشنز کا رخ جو حکومت میں شامل ہیں، یا پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے جناب نون لیگ ہو، چاہے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں، میں اتحادی تو بہت کم ہے ان کے ساتھ، لیکن دین اگین جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی رخ کیے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کا، اور ساری گاڑیاں سارے لوگ ان کو صرف اور صرف اس وقت مولانا فضل الرحمان نظر آتے ہیں۔ اور آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، جب ملاقات ہونی تھی آج دن کو عمران خان صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی اینے نہیں تے اینے بندے ملن گے، تو تسی اتنے ریجڈ ایٹیچیوڈ اپنایا، تسی اتنے فرم ایٹیچیوڈ رکھا آپ نے، جس کی وجہ سے سارے لوگ جن کی آپ نے نام دیے تھے ان سب کی ملاقات الٹیمیٹلی ہو گئی۔ ناؤ خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ ترمیم کے بارے میں کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی کا کیا سٹینس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رانا صاحب۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا تھا، دوست آپ نے بات کی ہے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، پر الحمدللہ ہم نے کہا ہے کہ نہیں، سارے ملیں گے، بہت ضروری ڈیلیگیشن تھا اور وہ سارے ملے۔ کیا اس کا رزلٹ آیا ابھی تک مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں ابھی گاؤں سے ہی اپنے آبائی گاؤں میں تھا، تو ابھی سینٹرل اپنے آفس میں آیا ہوں ہری پور میں، تو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، تو ابھی تھوڑی دیر تک پتہ لگ جائے گا۔ پر ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا رانا صاحب بڑا کلیئر سٹانس ہے۔ ہم لوگ آرٹیکل 8 میں ترمیم نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگ آرٹیکل 199 میں نہیں چاہتے ہیں، باقی بھی جو ترامیم ہے ان کی کوئی تو بنتی نہیں ہے سچ۔ سو لہٰذا آرٹیکل 8 میں ترمیم یہ ہے کہ آپ اپنے فنڈامنٹلز رائٹس جو ہیں، بنیادی حقوق، وہ سلب کرنے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 199 میں آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایک بہت بڑا وسیع تر لفظ ہے، اس کو اور وسیع تر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، وہ تو اس وقت جو مسودہ ہے اس میں آؤٹ کر دیے، پر وہ بھی ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹل سپریم کورٹ کے کیسز جو ہیں وہ تقریباً 132 سے 134 ہیں، اور اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا بالکل بے وقوفی سی بات ہے۔ دوسری طرف 60,000 نارمل ریگولر کیسز ہیں، تو آپ جوڈیشری کو، لوور جوڈیشری کو، ہائی کورٹس کو اسٹرینتھن کریں، نہ کہ صرف سپریم کورٹ کو۔ تو یہ صرف آپ سمجھیں کہ فرمائشی پروگرام تھا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور اس پہ مقاصد جو ہے وہ بڑے غلط اور خطرناک تھے، اور ہم لوگ تو کم از کم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ خواجہ آصف کی آپ نے بات کی ہے، وہ تو اس نے پہلے بھی عثمان ڈار سے شکست کھائی تھی، اور ریحانہ ڈار صاحبہ سے بھی شکست کھائی ہے، اس کی تو بات ہی نہ کریں، فضول ہے بات کریں۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی جناب یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 8 کی، اور پھر آپ نے کہا جی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوتی اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں آرٹیکل 8 کے وائلیٹ نہیں ہوتے، تو دین یو گائز آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ بائی دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یا what's going to happen? What's going to be your like stance? دیکھیں ابھی فائنل کال جو ہے وہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس، اور ساتھ ہماری لیڈرشپ گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، جو ان کا حکم آئے گا اس کے مطابق ہوگا۔ ہماری پارٹی پوزیشن بہت بڑی کلیئر ہے، ہم نے کہا جو انسٹرکشنز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آئیں گے اس کے مطابق ہم لوگ آگے چلیں گے۔ اچھا، فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ ایسے ہے کہ جناب جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بالکل آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پرانی جو پرابلمز تھی، پرانے جو ایشوز تھے وہ سب بھلا کے آپ لوگ بھی اور وہ بھی
بھلا کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آپ کوئی ایک سٹینس لیتے ہیں کہ آپ نہیں کھڑے ہوں گے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ تو مولانا صاحب بھی آپ کا ساتھ دیں گے یا ہی ول ہیو ہز اون لائک مائنڈ یو نو ہی از گوئنگ ٹو نہیں اپلائی دیکھیں ہز جی، اون مولانا مائنڈ؟ صاحب کے ہم لوگ ان کے ایٹیٹیوڈ کا، ان کے طریقہ کار کا ہم لوگ بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. انہوں نے جس طرح پریشر برداشت کیا، ان کے اپنے ممبرز بھی گئے ہیں، اور پرسوں رات کی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا جب انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھی کہ ہم پہ یہ بدماشی ہوگی تو ہم بھی پھر آگے سے بدماشی کریں گے. ان کا بڑا کلیئر سٹانس تھا. تو لہٰذا ان کے ممبرز اٹھائے گئے ہیں، مینگل صاحب کے ممبرز اٹھائے گئے ہیں. بلوچستان کے ممبرز اسمبلی جو ہیں وہ تو کلیئر کٹ کہتے ہیں جی، کئی ممبر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جان کی دھمکیاں کئی لوگوں نے لگائی ہیں، تو ہم لوگ مجبور ہیں. وہ بیچارے اپنی مجبوری کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کلیئر سٹانس. صاحب نے کہا جی کہ ہمیں ملنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جو ان کے احکامات آتے ہیں اس پہ ہم لوگ پھر لبیک کہیں گے. اور مولانا صاحب انہوں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ خود ایک زیرک سیاستدان ہے، وہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے. ان کی اپنی انہوں نے سیاست بھی دیکھنی ہوتی ہے. اس کیس میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے. ان کی جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ہے، اور ہماری اور ان کی تقریباً ملتی جلتی ہیں. پر ووٹ دینا یا نہ دینا، وہ ابھی جس وقت ووٹ دینا یا نہ دینے سے مراد کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو آگے پش کرنا، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آئیں گے اس پہ ہم لوگ عمل کریں گے. بہت کلیئر سٹانس ہے. اپنے ساتھیوں کو بھی ہم نے یہی کہا ہے.